نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھ لیجیے السلام. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں علماء ذوی الاحتشام
بالخصوص میزبانان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے گوجرا شہر کے تمام احباب، معززین، محبین، علماء ذی وقار، مشائخ اعظام سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز ان کی نسبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کی نسبت سے مجھے یہ اعزاز بخشا، مجھے حکم فرمایا اور جس محبت کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بڑے محترم معزز محتشم پیر بھائی جناب محترم رانا محمد اسلم صاحب سیالوی مرحوم و مغفور، ان کے سالانہ ختم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رانا صاحب کے تمام فرزندان کو، محترم کاشف صاحب، ان کے تمام بھائیوں کو، پورے اہل خانہ کو، کہ اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ انہیں اپنے والد گرامی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے لیے یہ اتنا عظیم کار خیر، صدقہ جاریہ، دعائیں، ایصال ثواب، ان سارے حسنات کو منعقد کرنے کا اللہ نے ان کو موقع عطا کیا ہے۔ اور یہ سارا فیض بنیادی طور پر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی فیض صحبت کا ہے، ان کی نظر کرم کا ہے، ان کی خدمت کا ہے۔ میں نے چونکہ سیال شریف میں 1985 سے 89 تک رہ کر نوکری کی ہے، وہاں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر لنگر کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، وہیں قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو وہ روحانی کئی چیزیں میچ کرتی ہیں جو بعد میں زندگی میں مدتوں بعد سامنے آتی ہیں۔ تو 30 سال کا وقت گزرنے کو ہیں، تو مجھے میرے مخدوم و محترم جناب سجاد جاوید صاحب نے مجھے بتایا، پھر ان کے بیٹوں نے بھی، کہ رانا صاحب کی حاضری حضور پیر سیال غریب نواز کی بارگاہ میں بڑی کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ وہاں انہوں نے اپنی ایک خدمت کی یادگار چھوڑی ہے، تو وہ جب انہوں نے مجھے وہ تختی مجھے بتائی تو وہ تختی میری نگاہوں میں گھوم گئی، جو آج سے 30 سال پہلے میں نے کئی دفعہ گزرتے ہوئے دیکھی تھی۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن جب پاک لوگوں کی نسبت میں اور ان کی محبت اور غلامی میں رہ کے چند لمحے گزار جائے تو خود تو گزر جاتا ہے، لیکن نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے موقع کی مناسبت سے ہی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اسی پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا منصب ہے، منصب علمی ہے، جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں آپ کو کوئی فکری بات، کو ایمان کی عقیدے کی، کو تربیت کی، کو اصلاح کی بات آپ کو عرض کر کے جاؤں، کیونکہ آج مجھے اور آپ ہم سب کو، اہل سنت و جماعت کو، میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اسی فکری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی بہت بڑا پروگرام ہو، بڑے نعرے ہوں، سب کچھ اس کے لوازمات پورے ہوں، اور جب پروگرام ختم ہو جائے اور اگلے دن کوئی دوسرا آدمی اس سے آ کر پوچھے کہ جناب رات پروگرام میں گئے تھے، کیسا رہا؟ جی بڑا اچھا رہا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسا پروگرام رہا؟ تو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے بڑے بینر لگائے، بڑی فلیکسیں لگائیں، بڑے اعلان کیے، بڑا اہتمام کیا، لاہور سے یا کسی بھی جگہ سے، یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اتنے بڑے اسکالر کو، عالم دین کو، مفتی کو بلایا، تو تقریر کیسی ہوئی؟ سبحان اللہ، بڑی تقریر ہوئی جناب، بڑی تقریر ہوئی۔ اور اگر وہ پوچھے اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کیا بتایا انہوں نے؟ اور چھڑ یار انہوں نے کیا کیا، تقریر بڑی ہوئی۔ نو، آج اس کی ضرورت نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرز عمل پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جہاں ٹھیک ہے اس کی پختگی بتائی جائے،
جہاں کمی ہے اس کمی کو درست کرنے کی طرف اشارات دیے جائیں۔ تو اس سینیریو میں آپ میری گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ باقی ترنم، خوبصورت خطاب، باقی ساری چیزیں وہ بڑے اور بھی کئی پڑے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماحول کی شستگی بتا رہی ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کروں۔ پہلے میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو عرض کر دوں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں موت اور ذائقہ چکھنے کو نہیں ابھی ڈسکس کرتا، ترجمہ سنیں۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تمہارے جو اعمال ہیں ان کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مجہول کا صیغہ تفسیری یہ رہنمائی کرتا ہے، مجہول کا صیغہ کہ اللہ کے فضل سے ہی داخلہ ہوگا، یہ فائدہ دے رہا ہے کہ یہ داخلہ اللہ رب العزت کے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہے، اعمال کے بھروسے پر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اعمال کرنے نہیں چاہیے، اعمال جتنے ہوں اتنے کرے، بھروسہ رب کے فضل پہ رکھے، یہ الگ موضوع ہے، آگے چلیے۔ اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، حقیقتاً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ترتیب عجیب ہے، پھر پلٹ کے ذرا آیت پہ غور فرمائیے۔ ترتیب عجیب ہے، موت، معن بعد جنت و دوزخ کا ذکر، پھر دنیا کا ذکر۔ حالانکہ عملی زندگی میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے دنیا، پھر موت، پھر جنت و دوزخ۔ ترتیب تو یہ ہے، جس ترتیب سے ہم سب کو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کا اختتام موت پر ہے، موت کے بعد پھر آگے جنت و دوزخ کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد اجر کا معاملہ ہے۔ اور دنیا پہلے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کا ذکر آخر میں کیا ہے۔ ایک بڑا فصاحت و بلاغت کا یہاں پہ نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اختتام دنیا پر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بندو، یہ موت ہو، تمہارے اعمال کا اجر ہو، جنت و دوزخ کا معاملہ ہو، یہ پورے کا پورا ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری دنیا کی زندگی پر۔ اور اگر میں اس پر آپ کو تھوڑی توجہ دلاؤں، کیلکولیشن کریں ہم، اگر ایک 60 سالہ زندگی، ایک انسان کو جو 60 سال کی زندگی ملتی ہے، کہ ایک آدمی اگر 60 سال رہا ہے زندہ دنیا میں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں سے 20 سال اس کے سونے کے گزرتے ہیں۔ کیلکولیشن جب وہ کرے تو 20 ایئرز جو ہیں وہ اس کے نیند کے ہیں، 2 سال اس کے باقی حوائج اصلی یا ضروری بدن کے جو ہیں اس کے لیے ہیں، 16 سال کی عمر اس کے دیگر لوازمات، کھانے پینے اور باقی جو دنیا داری، بچپنا، یہ سارے کا سارا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد جو تعلیمی وقت ہے، جو آج کل سسٹم ہے، اگر اس میں سے نکال لیں تو صرف 6 سال بنتے ہیں انسانی زندگی کے۔ وہ 60 سال کی زندگی میں سے صرف 6 سال ہے انسان کے پاس کہ اس نے اس 6 سال کی زندگی میں یا تو آخرت کی راحت کو لے لینا ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کو لے لینا۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا سب کچھ یہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بچپن کھیلنے میں، کودنے میں، لڑکپن ناسمجھی میں، اگلی عمر ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں کہ جن کی وجہ سے بندہ بہتر اپنے لیے جواب، بہتر اپرچونٹی کو اویل کر سکے، اس میں گزر جاتی ہے۔
اس عمر میں ابھی پہنچتے نہیں کہ پھر جوانی، طوفانی، نفسانی خواہشات، دنیا کی تکمیل، اس کے اندر انسان دوڑ بھاگ میں ایسا لگتا ہے ابھی اس میں سے نکلتا نہیں کہ بچوں اولاد کے جھمیلے میں پھنس جاتا ہے. اور جب وہ شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، یہ میں انسانی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب انسانی زندگی میں کچھ شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے 50 پلس ہونے کے بعد عام طور پہ تو اس وقت تھوڑا جب رجحان بنتا ہے کہ اب یار کو جانا چاہیے، مسجد بھی جانا چاہیے، کو نماز بھی پڑھنی چاہیے، کو اللہ توبہ بھی کرنی چاہیے. اس وقت جب دھیان جاتا ہے، اس وقت پھر دل تو کرتا ہے کہ میں رات کو اللہ کی بارگاہ میں لمبا قیام کروں، لمبا رکوع کروں، لمبا سجدہ کروں، لیکن گھٹنے کہتے ہوں اب ان میں جان نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو ٹائم تھا وہ تو نے دنیا بنانے میں لگا دیا ہے، اب اس میں ہمت نہیں ہے. دل کرتا ہے کہ میں زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزاروں، لیکن اس وقت پھر زیادہ وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے پاس گزارنا پڑتا ہے. یہ ایک انسانی زندگی کی حقیقت ہے جس میں ہم بالعموم اپنا وقت گزار رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے رب کی رحمت، اس پر میرے پاس بہت ساری کلیکشن ہے. رب کی رحمت دیکھیے، اس کے انعامات پہ ایک لمحے کے لیے میں ایسے تھوڑا سا ایک ویو آپ کو دوں گا تاکہ ہم اپنے رب کی ان احسانات، ان نعمتوں کی تھوڑی سی جھلک اپنی نگاہوں میں لا سکیں. بندہ دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے، بچہ دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے. اس کو اپنی آنے والی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے رب نے پہلے ساری پیدا کر دی. دنیا میں قدم بعد میں رکھنا ہے. مالک نے ماں کی دودھ کی صورت میں، ماں کی آغوش کی صورت میں، باپ کی شفقت کی صورت میں، اور اس کے بعد جو کچھ اسے دنیا میں چاہیے، ہوا، فضا، کھانے پینے کا ماحول، جو کچھ اس کو جیسا چاہیے، پروردگار عالم وہ سارے کا سارا عطا کر کے بھیجتا ہے. تھوڑا اس پہ اور غور کر لیں، بچہ پیدا ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بنیادی نظام رکھا ہے کہ ایک وہ ہیں جو دودھ پیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دودھ نہیں پیتے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انڈے سے نکلنے والا چوزا اپنی غذا لینے کے لیے بکری کی ٹانگوں میں جائے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. اور نہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ اپنی غذا لینے کے لیے زمین پر منہ مار رہا ہو. اللہ اکبر. اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ وہ سیکھ سکتا ہے، نہ وہ سیکھ کر آیا ہے، نہ اسے کو پڑھا سکتا ہے، نہ اسے کو سکھا سکتا ہے، نہ اسے کو تعلیم دے سکتا ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ کچھ سیکھ سکے. اس کے سینسز ابھی ہیں ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے، کچھ بول سکے. کون ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ سیکھ کر آتا ہے کہ چوزے کی غذا رب نے زمین میں رکھی ہے، بکری کے بچے کی غذا ماں کے دودھ میں رکھی. غور کریں، آگے دیکھیں. دودھ بچے کے منہ میں رکھ دیا جائے تو جب تک دو کام نہ کرے اس سے فائدہ نہیں ملتا. اسے جب تک اسے چوسے نہ، اور چوسنے کے بعد جب تک نگلے نہ. یہ دونوں الگ الگ سسٹم ہے. ان کو سک کرنا، چوسنا، چوسنے کے بعد پھر نگلنا. اگر منہ میں رکھے نگلے نہ تو بھی فائدہ نہیں ملے گا، اور اگر چوس کر حاصل نہ کرے، کھینچے نہ، تو بھی فائدہ نہیں ملے گا. وہ کون ہے جو اس 1 گھنٹے کے بچے کو سکھا کے بیچتا ہے کہ تمہیں دودھ کو کھینچنا بھی ہے پھر نگلنا بھی ہے. اور پھر میڈیکل سائنس اس نے ریزلٹ نکال دیا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو طاقت، جو وٹامنز اللہ رب العزت نے اس کی ماں کے دودھ میں رکھ دیے ہیں، دنیا میں کسی اور غذا، کسی اور دودھ میں بن سکتے ہی. اور پھر اگر آپ اس کے سسٹم پہ غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ غور کریں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے
کہ پیدائش کے 4 گھنٹے کے بعد بچہ اپنی ماں کو اس کے جسم کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. 4 گھنٹے کے بعد اپنی ماں کو اس کے جسم کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ. کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا آپ کو بتایا، توجہ دی ہے، توجہ دلائی. اللہ کی نعمتوں کا یہ سلسلہ پیدا ہونے کے پہلے سانس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جوں جوں آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، اس کے جسم کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی غذا کی ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے. جس لمحے پر اسے جو چیز چاہیے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا جا رہا ہے، ماں کی چھاتی کی صورت میں، ماں کی گرم آغوش کی صورت میں، ماں کی محبت کی صورت میں. اور یاد رکھیں، بڑی ریئل اور بڑی کلیئر سی بات ہے. ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا کہ تم جب بچے کو اس کی پیشاب پخانہ جب تم صاف کرتی ہو تو تمہیں گھن نہیں آتی؟ تمہیں گھن نہیں آتی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا دوسروں کے بچوں کے دیکھ کے گھن ضرور آتی ہے، اپنے بچے کو دیکھ کے کبھی گھن نہیں آئی. یہ چیز کس نے ڈالی ہے؟ اس ماں کے دل میں یہ چیز کس نے ڈالی ہے؟ اور اگر اس کو میں پروف کرنا چاہوں کہ ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت اور وہ شفقت کیسے ڈالی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، علماء تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس ننھے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دے. اب ماں کا جگر کیسے گوارا کرے؟ ماں تو ماں ہے، اس کا دل کیسے گوارا کرے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے بے یار و مددگار لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا پرد کر دے. قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. کیا مطلب؟ کہ ماں ہوتے ہوئے تو یہ کر ہی نہیں سکتی تھی. ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل سے جو ایک ماں کی محبت اور شفقت تھی، ہم نے کچھ وقت کے لیے اس کے دل سے نکال دی. وہ نکالی، جب نکال دی تو وہ جذبہ اللہ نے جب نکال دیا تو پھر اسے ڈالنا مشکل نہ ہوا. وہ محبت وہ کون ڈالتا ہے اس بچے کے لیے؟ باپ. ہمارے بزرگوں میں آج بھی کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھلنڈرا ہو نا، کسی کہتے ہیں یار بیاہ کر دے. کیا مطلب ہے؟ قابو آ جائے گا، کو کام کاج کرنے لگے گا، کو گھر کی فکر کرے گا، کو دھیان دے گا. کیا مطلب؟ جب وہ سسٹم میں آئے گا، جب اولاد ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر محنت کرنے کے لیے نکل ہی پڑے گا. کیا مطلب؟ اس کے ذہن میں ایک مطلب ہے کہ اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے بیدار ہوں گی اور وہ اٹھ کر محنت کرنا شروع کر دے گا. یہ اچھا سمجھیے، یہ ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر، زندگی کے ایک ایک مہینے میں، ایک ایک سال میں جو قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے، اس کے جسمانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعلیمی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اور جو ضروریات ہیں اللہ رب العزت پورا کرتا چلا جاتا ہے. اور کمال تو یہ ہے، اس کی قدرت کا کمال اور شان تو یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیدا ہوتے ہی جن کے ذمے ان کی پرورش تھی، ماں باپ، اللہ نے ان کا پردہ ان سے ہٹا دیا، لیکن وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ کامیاب ہو گئے کہ جن کے ماں باپ ان کے سر پہ موجود تھے. آپ کے سامنے اس کی ہزاروں مثالیں ہوں گی، دائیں بائیں گرد و پیش میں دیکھیں. کیا مطلب؟ کہ وہ اسباب بظاہر تو ماں باپ کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم کار فرما ہوتا ہے، جس کے سائے میں بندہ اپنی زندگی کا سفر آگے جاری کرتا ہے. ایک ایک چیز پہ غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ رب العالمین تو ہی ہے. تو نے جو فرمایا نا کہ میں رب العالمین ہوں، تو وہ 100% تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اب اپنی زندگی کے مراحل طے کرتا ہے، آگے گزرتا ہے، اور پھر جب ایک خاص عمر میں پہنچتا ہے، جب اس کی اپنی سینسز بیدار ہوتی ہیں، قوت فیصلہ بیدار ہوتی ہے، نفع نقصان کی تمیز اور اچھے بھلے کی تمیز پہچان اس کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایک اور کرم کر دیتا ہے.
اور یہ ایمان والے کے لیے بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا کرم ہوتا ہے. یہاں سے اس کی رحمت کی اور ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جب کسی حضور کے غلام کے گھر پیدا کرتا ہے, حضور کا امتی بنا کے بھیجتا ہے, ایک مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کرتا ہے. ایک تو جسمانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے سسٹم دیا ہوا ہے, دوسرا سب سے پہلا کہ اس کے کان میں اللہ کی توحید کا ترانہ بیان کر دو, محمد کی رسالت کا ترانہ اس کے کان میں. اذان کہی جاتی ہے, ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت. توجہ طلب بات, یہ 60 سالہ زندگی جس کو ہم بہت سمجھتے ہیں, ایک ایوریج جو مطلب ہے ایج ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت. کبھی غور کیا؟ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جب بندے تو پیدا ہوا تھا تیرے کان میں اذان بھی کہہ دی گئی تھی, دوسرے کان میں اقامت بھی کہہ دی گئی تھی. اب اذان و اقامت ہو چکی ہے, اور جب اذان اور اقامت ہو تو پھر اس کے بعد جماعت ہوتی ہے. انسانی زندگی کی حقیقت کو روحانی طور پر کیسے بتایا گیا ہے؟ اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد تو کچھ وقفہ ہو ہی جاتا ہے, لیکن جب اقامت ہو تو فوراً جماعت ہوتی ہے. اقامت ہو تو اس کے فوراً بعد جماعت ہوتی ہے. بندے تیرے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیری زندگی جسے تو بہت زیادہ سمجھتا ہے وہ زندگی صرف اتنی ہی ہے کہ جتنا وقت اقامت کے بعد جماعت کے درمیان میں صفوں کے درست کرنے میں لگتا ہے, جس زندگی کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے تیری زندگی فقط اتنی ساری ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو سمجھیے. دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کریں اور آپ کو 6 مہینے بعد 1 کروڑ روپے مل جائے گا, ادھار لے کے بھی بندہ دے گا کہ یار چلو چھوٹا سا ٹائم ہے, بہت بڑا پروفٹ ہے, ایوریج بہت بڑی ہے. یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ رب العزت ندا دیتا ہے, بندے یہ تھوڑی سی وقت, یہ تھوڑا سا جو وقت ہے, اسے تو میری توحید کے اقرار سے, میرے نبی کی رسالت کے اقرار سے, آخرت پر ایمان سے, فرشتوں پر ایمان لانے سے, میری کتابوں پر ایمان لانے سے, میرے نبی کی محبت میں, میرے نبی کی اطاعت میں, میرے نبی کی اتباع میں, اچھے اعمال کرنے میں, اپنے ظاہر و باطن کو بہتر کرنے میں, یہ تھوڑا سا وقت بندے تو گزار دے, آنے والی ساری زندگی جس کا تجھے پتہ ہی کو نہیں میں تیرے لیے جنت بنا دوں. کون بے وقوف ہوگا؟ کون بے وقوف ہوگا؟ اور یقیناً وہ بے وقوف ہوگا کہ جو اس تھوڑے سے وقت کے لیے اتنی بڑی پوری زندگی کا جو اس کا نفع ہے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے جانے دے. اب یہ نفع ہاتھ میں آئے گا کیسے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ انسان اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم, جن کا پتہ کسی بھی ذریعے سے نہیں چلا سکتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے علم سے, اپنی عقل سے, اپنے شعور سے, اپنی ریسرچ سے حاصل کر لیتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور ان ساری چھپی ہوئی چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ بندے ذرا غور کر, سب سے پہلا انسان جو دنیا میں تشریف لایا جسے حضرت آدم کہتے ہیں, جن کے ذریعے سے اللہ نے آگے انسانیت کا پورا سلسلہ چلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کا سلسلہ چلایا ہے ان کی جسمانی ضروریات کو ارض و سماوی کی ہر چیز کے ذریعے سے پورا کیا جا رہا ہے, لیکن ان کی روحانی ضروریات کو, ان کی باطنی ضروریات کو, ان کی ایمانی ضروریات کو, ان کی آخرت کی ضروریات کو, بلکہ دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کے اصول و ضوابط بتانے کے لیے حضرت انسان, جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہے اس وقت سے میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہوا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کرتے ہیں, وہی پیغام دیتے ہیں, اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہیں, اللہ رب العزت کی عرفان کا, اللہ رب العزت کی محبت کا رستہ دکھاتے ہیں, اور بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر, دنیا کی چاہت کو نکال کر, نفسانی خواہشات کو نکال کر اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرتے ہیں, آخرت کی فکر کو پیدا کرتے ہیں, نیک اعمال کا شوق اور ذوق پیدا کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. مولا کریم تو اسے بنانے جا رہا ہے
جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ توجہ طلب، ایک چھوٹی سی بات یہاں پر، آدم علیہ السلام تو بھی بنے نہیں، ابھی تو مالک نے ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل، میں بنانے لگا ہوں، میں بنانے لگا ہوں، ارادہ ظاہر فرمایا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ مولا جو تو بنانے جا رہا ہے نا، جو تو بنانے جا رہا ہے یہ تو زمین میں فساد کرے گا، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، میں رک کر کہنا چاہتا ہوں۔ اور فرشتوں کو آدم کے بننے سے پہلے پتا، اچھا پھر آدم علیہ السلام نے تو، آدم تو اللہ کے نبی پیغمبر، انہوں نے تو فساد کیا نہ انہوں نے خون ریزی کی، کیا مطلب؟ ان کا اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف نہیں تھا بلکہ اولاد آدم کی طرف تھا، اولاد آدم کی طرف تھا کہ مولا کریم اولاد آدم اور پھر اولاد آدم میں سے بھی ہر ایک کی طرف نہیں۔ ان کی نظر فرعون پر تھی، ان کی نظر شداد پر تھی، ان کی نظر قارون پر تھی، ان کی نظر حامان پر تھی، ان کی نظر ابو جہل پر تھی، ان کی نظر عتبہ پر تھی، ان کی نظر شیبہ پر تھی، ان کی نظر یزید پر تھی۔ لیکن آئے ہزاروں لاکھوں سال بعد میں فرشتے پہلے بتا رہے مولا یہ کرے گا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اور فرشتوں کو آدم کے بننے سے پہلے اولاد آدم کے اعمال کا پتہ، بننے سے پہلے فرشتوں کو اولاد آدم کے اعمال کا پتہ کہ یہ زمین میں خون ریزیاں فساد کرے گا۔ قرآن یہ بتاتا ہے اگر اولاد آدم کے اعمال کی خبر فرشتوں کو ہو جائے تو قرآن کے مطابق کوئی حرج نہیں آتا، اگر نبی کو اپنے امتی کے اعمال کی خبر ہو جائے تو کیا عجیب بات ہو جائے۔ بہت ساری تفصیل درمیان سے میں ڈراپ کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، بتاتے رہے کہ رب کون ہے، رب کون ہے، عبادت کے لیے حق صرف اسی کا ہے، کتابیں بتاتے رہے، احکامات پڑھ کر سناتے رہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اگر صرف کھانا پینا سونا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تو حیوان بہت زیادہ ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے کھانا پینا سونا نفسانی خواہشات کو پورا کرنا تو حیوان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کچھ فرق نظر نہیں آتا، پتہ یہ چلتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ جناب صرف ساری کی ساری زندگی تسبیح مسلح ہاتھ میں لے کر بیٹھے رکھنا ہے، اللہ اللہ ہی کرتے رہنا ہے، اس کام کے لیے فرشتوں نے خود کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم اس کام کے لیے بہت کافی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انسان کی، میری اور آپ کی ایک ایسی اختصاص ہے، اسپیشلٹی ہے، ایک ایسی پیدائش کا مقصد ہے کہ جو نہ حیوانات میں پورا ہوا ہے، جو نہ فرشتوں میں پورا ہوا۔ ان کاموں کے لیے تو یہ مخلوقات بہت ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ میری اور آپ کی انسان کے بنانے کا مقصد کچھ اور ہے، انسان کے بنائے جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب وہ آیت میں ساتھ اگر ملا دوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ابن عباس سے لے کر آج کے دور کی تمام تفاسیر تک، لیعبدون اے لیعرفون، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ مولا کریم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ فرمایا یہ ایک منزل ہے، یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس کے اندر کئی منازل ہیں، کئی اس کے مراتب ہیں، تم نے وہ رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، تمہیں اس منزل کے پڑاؤ کا پتہ نہیں ہے، تم اس رستے کی ضروریات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم پتہ چلا سکتے بھی نہیں ہو۔ میں اپنے انبیاء کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں رستہ بھی بتائیں گے، تمہیں منزل کے پڑاؤ بھی بتائیں گے، تمہیں منزل کی نشاندہی بھی کریں گے، رستے کی ضروریات اور اس کی حاجات کو بھی ذکر کریں گے، تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کا بھی ذکر کریں گے، جہاں جہاں تم خطا کھا سکتے ہو اس خطا سے تمہیں خبردار بھی کریں گے۔ بس کام کیا کرنا ہے؟ جو میرے محبوب ہیں ان کے دامن کے ساتھ لپٹ جانا ہے،
ان کے نقش قدم پر چل پڑنا ہے. یہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. عام ترجمہ, ورنہ حقیقی ترجمہ تو یہ ہے, مولا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا. بات سمجھ گئے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, منزل مقصود تک پہنچا. مولا کریم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہماری سوچ اپنی ہوگی, کسی اور کی سوچ اپنی ہوگی. اللہ فرماتا ہے اپنے علم سے, اپنی عقل کے ساتھ اس سیدھے راستے کو نہ تم ڈھونڈ سکتے ہو, نہ پتہ چلا سکتے ہو, نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو. تمہارا کام صرف یہ ہے, یہ دعا کرو اور پھر صراط الذین انعمت علیہم, جن پر انعام ہوا ہے ان کے رستے پر چلنے کی دعا کرو. مولا کریم پہنچنا تیری طرف ہے, جانا تیرے پاس ہے, عرفان تیرا حاصل کرنا ہے, پہنچنا تیری طرف ہے, منزل تیری بارگاہ میں جانا ہے. عجب بات ہے, تو فرماتا ہے کہ اگر میری طرف آنا ہے تو رستہ انعمت علیہم. مولا کریم کیا راز ہے, کیا حکمت فرمایا؟ تم خود سے یہ رستہ پتہ چلا نہیں سکتے. یہ وہ ہیں جن کو میں نے رستہ بتا دیا ہے, یہ وہ ہیں جن کو میں نے رستہ دکھا دیا ہے, یہ وہ ہیں جنہیں منزل مقصود تک میں نے پہنچا دیا ہے. تم ان کے ساتھ لگ جاؤ, ان کے نقش قدم کو اپنا حرز جاں, اپنا نقش قدم راہ بنا لو, ان کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ, آنکھیں بے شک بند کر لو. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج میں نے کانفرنس میں بھی یہ بات عرض کی کہ بندہ جب کسی سفر پہ چلے نا تو جہاز میں بیٹھ جائے, ٹرین میں بیٹھ جائے, گاڑی میں بیٹھ جائے, تو اس کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اس پائلٹ پر اور ڈرائیور پر. کیا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ کمپیٹنٹ ہے, یہ گاڑی صحیح چلا لیتا ہے, پائلٹ جہاز صحیح اڑا لیتا ہے, مجھے اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے. جہاز اڑ رہا ہوتا ہے, گاڑی چل رہی ہوتی ہے, پیسنجر سو بھی جاتا ہے, وہ سو بھی جاتا ہے, وہ سو جاتا ہے, سویا ہوا ہوتا ہے, لیکن اسے فکر کوئی نہیں ہوتی, اسے پریشانی کوئی نہیں ہوتی, سفر اس کا جاری ہے. کیوں؟ اس کا اعتماد ڈرائیور پر ہے کہ جناب میں تو سو رہا ہوں, میں تو سو رہا ہوں, میرا ڈرائیور تو جاگ رہا ہے نا, میرا ڈرائیور تو جاگ رہا ہے. بس یوں کہہ دیجئے, میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر فوراً اس بات پہ پہنچتا ہوں. جب آپ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, جب آپ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, کسی عالم بعمل کی اقتدا کرتے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے کسی غلام کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں, اس کا نقش قدم کس کے نقش قدم پر ہوتا ہے؟ اپنے شیخ کے نقش قدم پر ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے کس کے قدم پر ہوتا ہے؟ اب سمجھ لیجئے کہ فاتبعونی کا راز کیا ہے, کہ قدم پہ قدم رکھتے ہوئے, اتباع کا مطلب یہی ہے, قدم پر قدم رکھتے ہوئے یہ نشان قدم تمہیں لے کر جائے گا قدمین مصطفیٰ تک, اور جب تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو وہاں پہنچنا مطلب یہ ہے کہ تم منزل مقصود ذات خدا تک پہنچ گئے. یہ راستہ ہے سیدھا جو انسانی زندگی کا مقصد ہے. انبیاء یہی بتاتے ہیں, اولیاء یہی بتاتے ہیں, صلحاء یہی بتاتے ہیں, اور سفر کر کے ان لوگوں کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہی ہے. قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے علماء نے بیان کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈھیروں باتیں چھوڑتے ہوئے جب ایمان لے آئے, پہلا کام, اس کے بعد اس کی معراج ہے تقوی. تقوی حاصل کر لیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. مولا کریم ایمان بھی لے آئے, تقوی بھی حاصل کر لیا, تو منزل مقصود تو مل جانی چاہیے نا. لیکن تیرا اگلا حکم ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا کریم اس کا راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ ایمان بھی لے آئے, تقوی بھی اختیار کر لیا ہے, پھر تیرا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. حکم یہ ہوتا ہے ایمان اور تقوی بڑی دولت ہے, اس دولت کو بچانے کی ضرورت ہے, اس دولت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اس ایمان اور تقوی کی دولت کو اگر بچانا چاہتے ہو تو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی سنگت میں رہو, اچھی صحبت میں رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, تمہارا تقوی بھی محفوظ رہے گا. بڑی سادہ سی مثال ہے, سمجھ میں آ جائے تو. اب تو زمانہ
بدل گیا، اس کے تقاضے بدل گئے، چیزوں میں غور کم کیا جاتا ہے. جب یہ دانے پیسے جاتے ہیں نا چکی میں، اس کے دو پڑ ہوتے ہیں پتھر، گھومنے کے لیے ان کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، اوپر والا پڑ اس کے اوپر گھومتا ہے. جو دانا اس کلی کے ساتھ لگ جائے نا، چکی سارا دن چلتی رہے، سارا دن چکی چلتی رہے، اس دانے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو دانا اس سے دور ہوا نہیں، پتھر نے رگڑ کے اسے پھینکا نہیں. بس کونوا مع صادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی سنگت میں رہو، رب کی رحمت کے سائے میں رہو گے. نفسانی خواہشات سے، شیطانی وسوسات سے اور دنیا کی محبت کے شرائر سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے. جیسے ہی پاک لوگوں کی صحبت سے جدا ہوگے نا، زمانے کی چکی تمہیں پیس کے رکھ دے گی، نفسانی خواہشات تمہیں پیس کے رکھ دیں گی، شیطانی وسوسات تمہیں پیس کے رکھ دیں گی، اور تمہارا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. پاک لوگ جتنے بھی ہیں کہ والد گرامی رانا محمد اسلم صاحب ہوں یا جتنے بھی حضور کی امت کے صلحاء ہیں، پاک لوگ ہیں، یہ اپنے سے بڑے کسی نہ کسی پاک کی صحبت میں رہے، ان کی سنگت میں رہے. اللہ نے ان کے ایمان کو بھی بچا کے رکھا، ان کے اعمال صالحہ میں برکت عطا فرمائی. دنیا سے ایمان کی دولت لے کر گئے، اور جاتے ہوئے گھر میں اولاد کی صورت میں، صدقات جاریہ کی صورت میں دعاؤں کا ایسا سلسلہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام آج بھی عظمت اور وقار کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جناب یہ جو آپ نے یہ ختم درود فاتحہ ثواب، یہ اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کو ضرور عرض کر دوں. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شخص آئے گا حساب و کتاب کے لیے، لایا جائے. اللہ تعالیٰ جب اس کے حساب و کتاب لیں گے تو اس کے جب اعمال کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، تولا جائے گا جو اس کی شان کے مطابق ہے، تو اس میں سے ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اس بندے پر، اس بندے کو فرمائے گا کہ بندے جا اور ایک نیکی لے آ، ایک نیکی کہیں سے لے آ، میں تجھے بخش دوں گا. اور میدان محشر، حشر کی سختی جو قرآن پاک میں مذکور ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں سے، بھائی اپنے بھائی سے، باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا. کیوں دور بھاگے گا؟ ہر ایک کو اپنا جو نیکیوں کا خزانہ ہے وہ کم لگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی مانگ نہ لے. ہر کوئی دیکھ کر منہ موڑے گا، پیٹھ کر لے گا. وہ اس حالت میں جب میدان محشر میں سرگرداں ہوگا، ڈھونڈ رہا ہوگا، ایک شخص اس کو ملے گا، اس سے پوچھے گا بھی کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ وہ اللہ کی اس بندے کو کہے گا کہ بھی میں حساب و کتاب کے لیے گیا تھا، ایک نیکی کم ہو گئی، ایک نیکی. اللہ نے مہربانی کی ہے، مجھے چانس دے دیا ہے کہ جا ایک نیکی کہیں سے لے آ. اب میں ایک نیکی کی تلاش میں ہوں. وہ جس نے پوچھا ہوگا وہ حیران ہو کر کہے گا کہ اچھا تیری ایک نیکی کم ہوئی اور اللہ نے تجھے نہیں بخشا، اور تجھے فرمایا کہ نیکی لا پھر تجھے بخشوں گا. تو میرے تو نامہ اعمال میں نیکی ایک ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکی ہی ایک ہے. اگر تیری ایک نیکی کم ہوئی ہے، تو نہیں بخشا گیا، تو میری یہ ایک نیکی میرے کس کام آئے گی؟ میری یہ ایک نیکی میرے کس کام آئے گی؟ ایسا کر، یہ میرے کام تو آنی نہیں، تو ہی لے. یہ ایک نیکی تو ہی لے جا. وہ نیکی لے کر خرامہ خرامہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کریم جو مالک کائنات ہے، علیم و بذات الصدور ہے، جو سب کچھ خوب جانتا ہے، جب وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کریم نیکی مل گئی، میں نیکی لے کر آ گیا، اللہ کریم فرمائے گا بندے یہ بتا آج کے دن تجھے یہ نیکی دی کس نے؟ آج کے دن یہ نیکی تجھے دی کس نے ہے؟
وہ جائے گا اس بندے کو پکڑ کر لے آئے گا. اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھے گا بندے تو نے اس کو اپنی نیکی کیوں دی ہے جبکہ تجھے ضرورت ہے, تجھے حاجت ہے, تو نے اپنی نیکی اس کو کیوں دی ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا کریم اس کی ایک نیکی کم ہو گئی, یہ نہیں بخشا گیا, اس نے مجھے بتایا تو میری ایک نیکی جو میرے پاس تھی میں نے سوچا یہ میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ بندہ کہے گا مولا مجھے اس پہ رحم آ گیا, اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا, اور اس رحم کی وجہ سے میں نے اپنی نیکی اس کو دے دی ہے. اللہ کریم فرمائے گا بندے آج کے دن محشر کی سختی کے دن تو بندہ ہو کر بندے پہ اتنا مہربان ہے, اس سختی کے عالم میں تو بندہ ہو کر بندے پہ اتنا مہربان ہے کہ تو نے اپنی سب سے زندگی کی قیمتی متاع جو ایک نیکی تھی تو نے اس کو وہ دے دی ہے. تو بندہ ہو کر بندے پہ اتنا مہربان ہے, میں تو رب ہوں, میں تو کریم ہوں, میں تو مہربان ہوں. اس آج کے دن جو تو نے اس پر رحم کیا ہے اس رحمت کی برکت سے اس کو تو میں نے بخشنا ہی ہے, اس کو تو میں نے بخشنا ہی ہے. جو آج کے دن تو نے اس پر رحم کیا ہے اس کی برکت سے جا تو بھی جنت میں اس کے ساتھ ہی چلا جا. یہ ہونا تو قیامت والے دن ہے نا, ہونا تو قیامت والے دن ہے, حساب و کتاب واقع تو قیامت والے دن ہونا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج ہمیں بتا دیا, اس کی خبر ہمیں آج دے دی. سبق کیا ملا اس میں سے کہ بندو دوسروں پر رحم کرو, دوسروں پر رحم کرو. اب رحم کی کئی صورتیں ہیں, جو ہمارا موضوع جو پروگرام ہے اس پر اس کی صورت میں کیا رحم کی صورت ہوگی اور قرآن و سنت سے یہ سب کچھ عین مطابق کیسے ثابت ہوگا. وہ یہ کہ مجھے کاشف صاحب نے سجاد بھائی کے ذریعے لاہور سے حکم فرمایا, میں حاضر ہوا, آپ سب کو دعوت دی, اعلان کیا, لوگوں کو بتایا آپ کی خدمت کریں گے, ابھی تواضع کریں گے, کھانے پینے کی صورت میں, طعام کی صورت میں شکریہ ادا کریں گے, یہ جتنا اعمال کریں گے, جتنا پیسہ لگائیں گے. وقت دیا ہے آپ نے, میں نے, کچھ میں نے پڑھا, کچھ آپ نے سنا, کچھ پڑھ کر لائے, کو تلاوت قرآن پاک, کو حضور کی ثنا خوانی, کو قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت, صلاۃ و سلام, دعا, ختم شریف, یہ سارے کا سارا جتنا جو ہے یہ سارے کا سارا اس کا ثواب ملے گا نا. اس ثواب کو ہم اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم جتنے اعمال کیے ہیں تلاوت قرآن کی صورت میں, ثنا خوانی مصطفیٰ کی صورت میں, بیان کی صورت میں, قرآن و حدیث کے درس کی صورت میں, صلاۃ و سلام کی صورت میں, ختم شریف دعا کی صورت میں, لنگر کی صورت میں, مولا یہ اس پر جتنا تو نے اجر عطا فرمایا ہے یہ ہمارے مخدوم رانا اسلم صاحب کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں, قبول. یہ رحم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ جب کسی دوسرے پر رحم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تو کرم کرتا ہی ہے, لیکن جب خود رحم کرنے والا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی معروم نہیں رکھتا, اسے بھی اس کا اجر عطا فرماتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے کرم کے اپنے معاملات ہیں, اس میں کوئی بندہ حکم نہیں بن سکتا, کوئی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ ہی کوئی حتمی بات کر سکتا ہے. اس کا اختیار صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کی اپنی ذات کو حاصل ہے. بخاری, مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک اور حدیث پاک بھی سے رحم کی موجود ہے کہ جب دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہ ایسے نہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. حدیث پاک میں اللہ کریم قیامت والے دن ایک بندے سے فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا مولا کریم تو کھانے سے پاک ہے, میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ کریم فرمائے گا تو تیرے پڑوس میں فلاں شخص میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. اللہ کریم فرمائے گا بندے تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو پینے سے پاک ہے. فرمایا اگر تو فلاں بندے کو پانی پلا دیتا جو پیاسا تھا تو مجھے وہاں موجود پاتا. کیا مطلب؟ میری رحمت وہاں موجود ہوتی. لباس کے بارے میں اسی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم
بہت دفعہ دوسروں کی خواہشات کو کچل کر، دوسروں کی خواہشات کو دم توڑ کر اپنی یہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں خواہشوں کا دم توڑ دیتے ہیں، انہیں پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس طرح کو نیکی کر لی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ رب نے تو بہت جگہ پر اپنی رضا کو اپنے بندوں کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک فاحشہ عورت بدکاری کی نیت سے گھر سے نکلی، رات کو جا رہی تھی، رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے کنارے پڑا ہوا ہے اور سسک رہا ہے۔ گزر کے نہیں گئی، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اس نے جب اس کتے کو پانی اور پیاس کی وجہ سے سسکتے دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں اس کتے کے لیے رحم ڈالا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ دیکھیں نا آپ، ہزاروں واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، آپ دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ چھوٹے سے واقعے پر آپ کا قدم اٹھتا نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، آپ وہاں رکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ فاحشہ عورت جاتے ہوئے گزر نہیں گئی، بلکہ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں اس کتے کے لیے رحم آ گیا، وہ وہاں رک گئی۔ اب جب اس نے منظر دیکھا، کیفیت دیکھی، تو وہ سمجھ گئی کہ کتا پیاسا ہے، پانی گہرا ہے، نیچے پانی تک پہنچ نہیں سکا، پیاسا ہے، اور پیاس کی وجہ سے یہ مر رہا ہے۔ اس نے جو چادر یا جو بھی اوڑھنی تھی اس کے اوپر، اس نے اس کو اتارا، پھاڑا، اس کی رسی بنائی، ایک کے ساتھ ایک کو باندھا، جو اس کا جوتا تھا اس جوتے کو اس نے ڈول بنایا، اور تھوڑا تھوڑا پانی نکالنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑا پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ٹپکایا۔ رک کر ایک بات بہنوں بیٹیوں کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے، یار اس زمانے کی فاحشہ عورت بھی جب نکلتی تھی نا، کچھ چادر لے کے نکلتی تھی، وہ دوپٹہ لے کے نکلتی تھی۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اپنی قدر کی توفیق عطا کرے، اپنی قدر کی خود توفیق عطا کرے کہ یہ چادر انہیں اللہ کے محبوب نے عطا کی ہے۔ ان کی عزت و عفت چھپنے میں ہے، ان کے چھپانے میں ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اس چیز کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے رسی بنائی، پانی نکالا، پانی ٹپکایا، جب پانی اس کے حلق سے نیچے اترا کتے کے تو اس کی جان میں جان آئی۔ جب پانی کو زیادہ پیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، بس اٹھ کے بیٹھا، اس نے دم ہلائی اور اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا، فوراً موت کے فرشتے کو بھیج دیا، حکم دیا کہ اس عورت کی روح ابھی قبض کر، یہیں پر اس عورت کی روح ابھی قبض کر لو، تاکہ یہ آگے جا کر کوئی اور مزید گناہ نہ کر سکے، آگے جا کر مزید اب اس کے بعد کوئی گناہ کر ہی نہ سکے۔ اس کی روح کو قبض کر لو، اس کتے پر اس نے جو رحم کیا ہے، میں نے اس رحم کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش۔ حدیث پاک مکمل ہوئی، تھوڑی سی ایک دو باتیں اس پر غور کرنے کے لیے۔ نیکی کرنے والی کون ہے؟ فاحشہ عورت۔ کون ہے؟ فاحشہ عورت۔ نیکی کی کس کے ساتھ ہے؟ کتے کے ساتھ، جو نجس ہے۔ کس کے ساتھ کی ہے؟ کتے کے ساتھ کی ہے۔ اور نیکی کی کیا ہے؟ پانی پلایا ہے۔ کام سمجھ رہے ہیں؟ فاعل کون ہے؟ کام کرنے والی کون ہے؟ فاحشہ عورت ہے۔ نیکی کی کس کے ساتھ ہے؟ کتے کے ساتھ۔ اور نیکی کی کیا ہے؟ پانی پلایا ہے۔ یار غور کرنے کی بات ہے، ایک فاحشہ عورت کتے پر رحم کرے، فاحشہ عورت کتے پر رحم کرتے ہوئے اس کو پانی پلا دے، رب اسے ضائع نہیں کرتا، رب اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضور کا امتی دوسرے امتی کے لیے قرآن پڑھے، فرق دیکھے نا، حضور کا امتی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے
قرآن کی تلاوت کرے، نبی پاک پر درود کا تحفہ پیش کرے، نیکیاں حسنات اور ان ساری چیزوں کا ثواب دوسرے مسلمان بھائی پر رحم کرتے ہوئے اس کے لیے احسان ثواب کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس رب نے فاحشہ عورت کے اس نیکی کے کام کو جو کتے کے ساتھ کی ہے، رب نے اسے ضائع نہیں کیا ہے، میرے آپ کے قرآن کی تلاوت کو کیسے ضائع کرے گا؟ کیسے اجر عطا نہیں کرے گا؟ اسے کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ کیسے ضائع؟ اور اس پر کئی احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں جو اس چیز کو بتاتی ہیں، اور یہی بھلائی ہے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا، اس وقت تک ان کے ساتھ بھلائی کی صورت اور ہے جو قرآن پاک نے بتائی ہے کہ ان کی خدمت کرو، وبالوالدین احسانا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کا کہنا مانو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کی خدمت کرو، یہ ان کی زندگی کے حقوق ہیں۔ تو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے، ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ حقوق جب تک تو زندہ ہے، تیرے زندگی کے آخری سانس تک تیرے اوپر موجود ہیں۔ جب تک زندہ تھے وہ، اس وقت حقوق اور تھے، اب جب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو حقوق اور ہیں۔ آپ کہیں گے حقوق جاری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تو اپنے ماں باپ کی زندگی کا نفع اپنی ساری زندگی میں جاری رکھتا ہے نا، ان کی جائیداد کی صورت میں، ان کی نیک نامی کی صورت میں، باقی جتنے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارے کا سارا تیرے کام آتا ہے۔ جیسے وہ زندہ تھے تو تیرے کام آتا رہا، تیرے اوپر ان کے حقوق رہے۔ آج جب وہ پردہ کر گئے ہیں اس وقت بھی ان کے حقوق تیرے ذمہ ہیں۔ پردہ کرنے کے بعد کیا حقوق ہیں؟ پردہ کرنے کے بعد بس یہی حقوق ہیں کہ بندے نیکی کر لیا کر، کچھ قرآن پڑھ لیا کر، کبھی ان کی قبر پہ چلا جایا کر، کبھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کر۔ اللہ نے تجھے اگر مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دیا کر، مسجد بنانے کی صورت میں، مدرسہ بنانے کی صورت میں، یتامہ، مساکین، فقراء اور مستحقین کی خدمت کرنے کی صورت میں، بیواؤں کی سرپرستی کرنے کی صورت میں، کوئی بھی ویلفیئر کا کام کرنے کی صورت میں، علم کو فروغ دینے کی صورت میں۔ اور اللہ نے اگر تجھے توفیق دی ہے تو سال کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ان کی یاد میں کو پروگرام ہی کر لیا کر، جتنی تیری بساط ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس پہ تو ہزاروں روپیہ لگائے، کو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اور کچھ نہ صحیح تو گھر میں سال بعد اپنے بیوی بچوں کو بٹھا لیا کر، بچوں کو پتہ چلے کہ آج ہمارے ابا جان، ہمارے دادا جان کے لیے، دادی جان کے لیے آج ہمارے گھر میں ختم ہے۔ اللہ کے گھر میں عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو آج ہاتھ اٹھا بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے، تیرے مرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں تیری اولاد تیری لیے ہاتھ کیسے، لیکن اس کے لیے تجھے خود کرنا پڑے گا، تجھے یہ خود کرنا پڑے گا۔ میں ایک جگہ پر گیا تو مجھے ایک دوست نے کہا، جناب آپ کوئی 10-15، اس نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، ماشاءاللہ 1-2 شادی شدہ بھی تھے، پڑھتے تھے، اپنی فیملی کے 8-10 بچوں کو اس نے بلا کے بٹھا لیا۔ کہنے لگا جی آپ ان کو ماں باپ کی فضیلت پر کچھ تھوڑا سا بتائیں، ان کو خدمت کا بتائیں، ان کو ساری چیزیں تعلیم دیں۔ میں نے کہا جی میں 10-15 منٹ جو تقریر کروں گا نا، اس کا شاید اتنا اثر نہ ہو، جو کچھ میں ان کو تقریر کروں گا شاید اس پر اتنا اثر ان کو نہ ہو، لیکن آپ کو، آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں نا، اصل اثر اس کا پڑ رہا ہے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا ایک ملازم ہے، میرے ساتھ ہے، اس کی ایک عادت ہے، اس کی عادت یہ، اس کے والد فوت ہو گئے ہیں، وہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے نا جی، تو وہ ریئل میں فزیکلی اپنی ماں کے قدموں کو چومتا ہے، اپنی ماں کے قدموں کو چومتا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی بیٹی، اس کی اپنی بیٹی جب وہ گھر میں جاتا ہے نا، وہ کبھی اس کی ماں کے قدموں کو چومتی ہے، کبھی اس باپ کے اپنے قدموں کو چومتی ہے۔ اب اسے یہ سکھانے کی، اس کے لیے لیکچر دینے کی، اس کے لیے کسی عالم کو بلانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ تجھے خود کرتے ہوئے تیرے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے، خود بخود منتقل ہو رہا ہے۔ اور یہی جو عمل کی تربیت ہے، جتنی وہ اثر انداز ہوتی ہے، کوئی اور تبلیغ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کے لیے، ان کا دن منانے کے لیے، ان کے لیے نیکی کرنے کی صورت میں انسانی زندگی کی حقیقت اور اس میں کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو میں نے خود پھیلایا نہیں ہے تاکہ بعد میں اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو محسنین ہیں، ہمارے ماں باپ،
اساتذہ, مشائخ اور سب سے بڑے محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے سے یہ شعور ملا ہے, جن کے صدقے سے چیزیں ملی ہیں. آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں اس وقت کی تاریخ کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, بہنوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, بھائیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نبی رحمت کے تشریف لانے سے رشتوں کی انسانوں کو پہچان کیسے ہوئی ہے. بھائی ایک طرف وہ ماحول ہے کہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا جا رہا ہے, اس ماحول میں میرے آقا کریم اپنی بیٹی لخت جگر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں. کبھی وہ اپنے باپ کے ہاتھ کو چومتی ہیں, کبھی یہ اپنی بیٹی کے ہاتھ اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ ویلیوز کس نے بتائی ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ النساء میں کہ جب باپ مر جاتا نا تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی. دنیا کا قانون ہے. تو جائیداد جیسے تقسیم ہوتی نا, تو جو ماں ہوتی, لڑکوں کی, بچوں کی جو ماں ہوتی, وہ بھی میراث کی طرح تقسیم ہوتی تھی کہ جو گھر میں بڑا بیٹا ہے, باپ جب تک زندہ ہوتا وہ ماں کی حیثیت سے ہوتی تھی. اور قرآن اس پر شاہد ہے, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. وہ کیا کرتے تھے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا. قرآن کی نص موجود ہے. یہ کیا, یہ اس نظام کی پاکیزگی کس نے دی ہے کہ ایک طرف وہ ماحول ہے اور دوسری طرف نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الجنت تحت اقدام الامہات, اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. یہ رشتوں کی پہچان, یہ ویلیوز اخلاقی, معاشی, معاشرتی, یہ کون بتائے گا؟ کس نے سکھانی ہے؟ یہ دین بتائے گا, یہ قرآن کریم بتائے گا, یہ حضور علیہ السلام کی سنتیں بتائیں گی, یہ آپ کو علماء بتائیں گے, یہ آپ کو مفتیان اعظام بتائیں گے, یہ آپ کو آپ کے امام حضرات جو ہیں وہ بتائیں گے. اور جتنا قریب ہوگا ان رحمتوں برکتوں سے اتنا ہی زیادہ حصہ حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے کلمات کو قبول فرمائے, کی جانے والی غلطیوں کو معاف فرمائے, اور آپ جس محبت سے تشریف فرما ہوئے آپ سب کی حاضری پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم رانا محمد اسلم سیالوی مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بچوں نے جس محبت کے ساتھ اپنے والد گرامی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا, اللہ کریم اس کی برکتوں سے ان کو بھی مالا مال فرمائے. اور جتنے حضرات تشریف لائے مجھ سمیت, اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.